أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. صفحہ نمبر 412 اللہ آیت نمبر 48 تیسری لائن میں. پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے جو صفحہ ان کی زبان سے 412 اعلان کروا کر فرمایا قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے انما انا تیسری لائن میں ہے. بے شک میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں. اعوذ باللہ من پیغمبر علیہ السلام کی الشیطان جو ذمہ داری الرجیم تھی وہ بسم یہ اللہ تھی کہ الرحمن پیغمبر علیہ السلام الرحیم. لوگوں کو قیامت سے ڈرائیں، هذا ذکر لوگوں کو ان اللہ کی طرف بلائیں، للمتقین لحسن دوسرے کے مآب. بتوں سے لوگوں کو صدق توڑ دیں. اللہ فرمایا قل انما العظیم. انا منذر. هذا ذکر فرما دیجئے میں صرف اور صرف پیچھے جو ڈرانے والا انبیاء ہوں. کا تذکرہ وما من آیا، الہ انبیاء الا کے اللہ، حالات نہیں اللہ ہے نے کوئی آپ کو معبود سنائے. سوائے اللہ یہ کے. ایک نصیحت. اور اللہ کون ہے؟ الواحد یہ القہار. نصیحت اور جو خواص اکیلا ہے کی ہے، اور یعنی سخت خاص لوگ جو اللہ کے یہ اللہ انبیاء کی تھے قہار صفت ان ہے کے نا. واقعات آپ یاد کو رکھیں سنائے گے. مشرک آدمی کے لیے. اور آگے فرمایا پہلے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ لیکن قیامت والے دن اللہ کے جو متقی بندے ہیں کسی سے انبیاء نہیں ہیں بلکہ نرمی عام میں بات بندے ہیں، کریں گے. متقی ہیں، ہر پرہیزگار قسم ہیں. کی گنہگار تھے. لیکن لحسن یاد مآب، رکھیں ان کے لیے مشرک ایک بہت ہی ایسا بہترین آدمی ٹھکانہ ہے ہے، بہت ہی جس سے اچھا اللہ کی ٹھکانہ. کوئی رحمت کی امید نہیں. یاد رکھیں اللہ کوئی رحمت والی بات اس سے نہیں کریں گے. ایک فرمایا درجہ رب ہے السماواتی، انبیاء کا. پروردگار کون؟ رب نبی السماواتی، کوئی بھی جو اپنی مرضی پروردگار سے ہے آسمانوں نہیں کا بن والارض سکتا. اور زمین کا وما پھر بینہما، صحابی جو کچھ ان ہیں، دونوں کے درمیان. صحابی بھی العزیز اپنی و مرضی سے غالب، کوئی ہارنے والا نہیں بن وہ سکتا، نہیں. لیکن العزیز و متقی غالب، ہر الغفار و انسان بن الزیادہ سکتا ہے. بخشنے والا وہ ضرور ہے. تقویٰ کسے کہتے قل ہیں؟ فرما دیجئے اپنے محمد آپ کو رسول گناہوں اللہ سے انسان قل هو بچائے نبأ عظیم. اور اللہ کے بہت بتائے بڑی ہوئے خبر کاموں کے ہے. اوپر قیامت انسان عمل بہت بڑی کرے. خبر ہے. بس یہ تقویٰ ہے، یہ یہ مشرکین متقی. صرف ایک ہی بات اب کیا آئیں کرتے تھے ولی محمد اللہ، رسول محمد اللہ تم کے قیامت دوست. کی بات کرتے ہو، کوئی چلو مشکل نا نہیں. قیامت لے کر آؤ نا. ولی تم اللہ عذاب کی بننا بات کرتے ہو، کوئی کہ مشکل عذاب بھی لے نہیں. کر آؤ. اللہ لوگ فرماتے کہتے ہیں ہیں نا مت جی کرو. فلاں بہت بڑا ولی محمد ہے. رسول اللہ فرما دیجئے ولی هو نبأ بننا عظیم. اللہ نے طریقہ معمولی قرآن میں بات نہیں ہے قیامت. کہ ولی اللہ قیامت کیسے بنو بہت گے، بڑی بات ہے، ولی بہت کیسے بڑی خبر بنو ہے. گے. انتم فرمایا عنہ اللہ معرضون، ولی تم اس سے منہ الذین پھیرتے ہو. آمنوا. ما کان لی ولی من کون علم بنے گا؟ بالملأ ایمان الاعلی. والا بنے گا اب محمد جو رسول ایمان اللہ لے صلی آیا. اللہ علیہ اب وہ وسلم اللہ سے کا دوست قیامت ہے. کے علم ہاں کی کیا تعلق اللہ کے ساتھ کتنے کتنے ہے وہ ہر ایک انسان کا اپنا محمد رسول معاملہ ہے. اللہ کو قیامت کا علم بالکل نہیں دیا ہے. ولی اللہ بننا آسان ہے، قیامت اسے کا علم سمجھنا اپنے بہت معاشرے بڑی کو چیز دیکھنے ہے. کے لیے ضرورت. ہم نے ملائے معاشرے میں دیکھیے بعض لوگوں کا آپ کے ساتھ تعلق کم ہے، بعضوں کا زیادہ ہے اور بعضوں کا بہت زیادہ ہے. آسمان کے ماحول یہی معاملہ ہے. کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ ولی اللہ ہے، لیکن آگے درجات جتنے اوپر چڑھ سکتے ہیں. مجھ محمد فرمایا کو وَإِنَّ ملائے لِلْمُتَّقِينَ اعلیٰ کی خبروں لَحُسْنَ کا کوئی مآب. پتہ نہیں. جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار کیا لوگ باتیں ہیں، کر رہے ان ہیں؟ کے لیے بہت ہی فرشتوں نے کیا بہترین کیا ہے؟ ٹھکانہ یہ ہے. فرشتے جو کیا کر ٹھکانہ رہے ہیں؟ کیسا ہے؟ مجھے اس چیز کا علم کوئی نہیں. جنات عدن، اب محمد ہمیشہ رسول اللہ ہمیشہ سے کے علم لیے غیب باغات کی ہیں، ہوئی کہ نہیں؟ جنت ہے. اپنی مفتحۃ زبان سے لہم اعلان کروایا الابواب، کہ نہیں کروایا. ان کے مجھے لیے کوئی علم دروازے نہیں کھلے اذ ہوئے ہوں گے یختصمون، جنت. جب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی بحث و مباحثہ جنت کے کرتے ہیں. 8 دروازے. فرشتوں جو آپس میں بحث و مباحثہ اور کرتے ہیں، بعض مجھ محمد روایات کو کے اس کا اندر کوئی ان کے علم نام بھی نہیں. آئے ہیں. یوحا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں دروازہ وحی کی ہوگا. جاتی بعضوں الیہ کے میری لیے طرف الا روزداروں کے انما لیے انا علیحدہ، نذیر مبین. نمازیوں کے صرف اور لیے صرف علیحدہ، یہ کہ ڈرانے اور اسی طریقے سے کھلا نیکی واضح. کرنے والوں کے لیے، یعنی محمد کئی رسول قسم اللہ کے صلی 8 اللہ علیہ دروازے وسلم ہوں گے. کو جتنے بھی علم تو دیا حضرت گیا وہ ابوبکر وحی کے صدیق ذریعے رضی اللہ تعالیٰ دیا عنہ گیا. کھڑے اور تھے. سارے فرمایا اللہ کے ساری رسول بحث کا کیا کوئی ایسا شخص بھی اصل ہوگا مقصد ہے جو ان وہ 8 اس میں سے آیت میں جس سے بیان چاہے ہوا اندر انما داخل انا ہو، نذیر مبین. یعنی روک محمد تھام نہ رسول ہو، اللہ ڈرانے 8 میں سے جس لوگ. دروازے پر انگلی رکھی اسی قال سے اندر ربک داخل ہو جائے. للملائکۃ، فرمایا ہاں میں جب محمد کہا امید کرتا ہوں رب کہ کا تو تیرے ابوبکر پروردگار نے ہی وہ آدمی ہے للملائکۃ کہ جس فرشتوں دروازے سے سے انی چاہے گا تو خالقم اندر بے داخل. شک میں پیدا جنات کرنے والا عدن ہوں مفتحۃ لہم الابواب، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے. اب متکئین، یہاں پر وہ تکیہ اس لگائے واقعے کو ہوئے ہوں لانے گے، کا مقصد ٹیک ہے لگائے آدم ہوئے علیہ ہوں گے. السلام کی فیہا، باتیں جو یہاں جنت پر کے اندر، باغات کے اندر. اس میں ایک یدعون فیہا بفاکہۃ ادھر کثیرہ، تکبر نے مارا تھا کئی قسم کسے؟ کے پھلوں کو ابلیس کو. پکاریں گے وہ. اور یہاں پر کون یہ تکبر نہیں کر کہ رہا مجھے یہ تھا؟ دے دو، مجھے یہ دے دو، نہ.
وہ پھل لگا ہوئے ہے نا، دل کے اندر خواہش آئی، پھل خود بخود آ جائے. فاکہۃ کثیرۃ و شراب، اور کئی قسم کے مشروب آئیں گے، شربتیں جنہیں آپ کہتے ہیں، شہد کی شربت، شراب، دودھ، کئی قسم کی چیزیں آئیں گی آپ کے پاس. وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی، یعنی جنتی لوگوں کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف، آنکھیں نیچے کرنے والی عورتیں. اب دیکھیے جنتی عورت کی نشانی کیا بیان کی گئی ہے کہ اس کی نگاہ نیچی ہو، اپنے خاوند سے اوپر نگاہ نہیں اٹھے، یا خاوند سے آگے نہیں وہ دیکھے. فرشتوں سے کیوں کہا نگاہ ان کی کدھر ہوگی؟ نیچے ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی. تو خود سوچیے، مخلوق کو عورت ہو اور نگاہ اس کی اٹھی ہوئی ہو تو عورت نہیں. قرآن کے اندر عورت کی ساری نشانیاں آئی ہیں، یہ بھی تو عورت کی ایک نشانی ہے نا. قاصرات الطرف، آنکھیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں. اطراب، اور ہم عمر ہوں گے، یعنی جنتی مردوں کے ہم عمر عورتیں ہوں گی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، فرشتے کہیں گے ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ سارا کچھ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، یوم الحساب، حساب والے دن کے. آج ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ نہیں کہ مرو گے، مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے. لیکن آج ہمارا یقین نہیں بنتا. کل قیامت والے دن اللہ اس یقین کو پختہ کریں گے اور آواز لگائیں گے کہ ہاں دیکھو جو وعدہ میں کرتا تھا وہ وعدہ تمہارے سامنے، آج وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے. کبھی بھی کسی انسان ان ھذا لرزقنا، یہ ہے ہماری عطا کردہ روزی، ما لہ من نفاد، جس کے لیے کوئی کسی قسم کا فنا نہیں ہونا. قال یا پہلے بھی عرض کیا تھا کوئی چیز آپ کھائیں گے نا وہ اسی طرح دوبارہ ادھر لگ جائے گی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ پکے گی اور پھر آگے اس کا جو معاملات ہے نا، ادھر جیسے آپ کھائیں گے اس سے خوبصورت ادھر لگ جائے گی. ما لہ من نفاد، یعنی اللہ ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتا، یہ کیا ہے؟ جزا ہے، یہ اللہ کا بدلہ ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. کیا جہنم جو ہے نا، رہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بہت سخت قسم کی جگہ ہے. قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ تو اللہ پناہ دے. پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ روزانہ جہنم سے پناہ مانگا. بڑے آدمیوں میں سے تو اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ تیری آگ سے میں پناہ مانگتا ہوں. اللہم اجرنی من النار، اے اللہ آگ سے مجھے خلاصی نصیب فرما. پیغمبر علیہ السلام مانگا کرتے تھے، تو ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور ساری یصلونھا، اس کے اندر داخل ہوں گے. بئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ. اللہ فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں فبئس المہاد، لوگوں بہت برا ٹھکانہ ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں. میں آدم سے بہتر ہوں. ھذا، یہ عذاب ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب ہے. فَلْيَذُوقُوهُ، پس اسے تم چکھو. کیسا عذاب ہے؟ حمیم و غساق، کھولتا ہوا پانی ہے اور کھولتی ہوئی پیپ ہے. اسے چکھو، اسے کھاؤ. یہ مجھ سے کمزور ہے. اور آخر من شکلہ ازواج، اللہ فرماتے ہیں صرف خون اور پیپ ہی نہیں. جہنم کے اندر یہ مت سوچو کہ صرف اور صرف خون اور پیپ ہے. آخر من شکلہ ازواج، اور اس جیسی اس قسم کے اور کتنے ہی عذابات ہیں اس زمانے سے جو ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں، جو اللہ نے جہنم میں تیار کر رکھے. اس کے اوپر لعنت لعنت برسے. ھذا فوج مقتحم معکم، اب ایک جماعت جہنم میں پہلی جا چکی ہے، یعنی دادا پردادا وغیرہ پہلے جہنم میں پہنچ چکے ہیں. اب پیچھے سے پوتے وغیرہ جب جہنم میں آئیں گے نا تو دادا وغیرہ کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، فرشتوں سے کہیں گے یہ ایک جماعت ہے جو گھس کر تمہارے ساتھ جہنم کے اندر آ رہی ہے. فرشتے لے کر آئیں گے نا قافلوں کی صورت میں، وہ دادا لوگ کہیں گے پوتوں سے یہ لوگ ہیں، فرشتوں سے کہیں گے یہ ہمارے یعنی پوتے وغیرہ ہیں جو گھس گھس کر جہنم کے اندر آ رہے ہیں. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی خوش آمدید نہیں. یہ ڈرتا تھا آج ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں. آج تو اگر باہر ملک سے کسی کا پوتا بیٹا بھائی آ جائے کتنا خوش ہوتا ہے، خوش آمدید وغیرہ استقبال وغیرہ کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن جہنم میں وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کسی قسم کا استقبال نہیں. انہم صالوا النار، کیوں انہوں نے تو ابھی آگ کے اندر داخل ہوئے.
اللہ نے فرمایا قالوا بل انتم، اور پوتے کہیں گے بل انتم، تم جو ہو لا مرحبا بکم، تمہارے لیے بھی کوئی خوش آمدید نہیں، ہم آئے ہیں، ہم بھی تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، تم نے ہی ہمیں تباہ و برباد کیا ہے نا، انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہی ہمیں ادھر تک پہنچایا ہے، تم ہی مرے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے دادے کا طریقہ ہے، ہمارے باپ کا طریقہ ہے، ہم اسی طریقے کے اوپر چلتے رہے ہیں، تم نے ہی تو ہمیں جہنم کے اندر لایا ہے، پھر وہ فبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی مرتبہ یہ آیتوں کے اندر تکرار ہو گیا ہے، فبئس المیعاد، فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے، رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ لعین نے کہا فبعزتک، قالو، یہ جہنمی کہیں گے جو بعد میں آئیں گے جہنم میں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا ھذا، جس کسی نے اس عذاب کو ہمارے لیے مقدم کیا، یعنی جن جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے اللہ تو زیادہ دے انہیں عذاب، دگنا عذاب انہیں دے۔ پوتے اپنے دادے کے لیے کہے گا، پوتا دادے کے لیے کہے گا، اے اللہ اس دادا نے مجھے گمراہ کیا، اسی تو دگنا عذاب، بچیں گے، یہ والا معاملہ ہوگا جہنم کے اندر۔ کوئی نہیں۔ تو فرمایا فالحق والحق وقالو، اقول، وہ کہیں گے، کون؟ سردار، وڈیرے، بڑے لوگ کہیں گے، ما لنا لا نرا، کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہم نہیں دیکھتے، رجالا، ان مردوں کو، کننا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم شریر سمجھتے تھے، ماننے ذلیل والے سمجھتے، ہوں گے ان سے اور تجھ یعنی سے، مومنوں کو جہنم میں دنیا کے اندر ہر زمانے میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ جہنم پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو سردار تھے، اور وہ حدیث صحابہ کو، کے اندر رکھ لیں، عمار، قیامت یاسر، والے دن دوسرے تیسرے صحابہ کو اس انسان ابلیس نہیں کو سمجھتے تھے، ممبر کہتے کے تھے اوپر محمد بٹھایا جائے گا اگر اور تیرے ممبر پاس اس یہ کا آئیں گے ہاتھ تو ہم ہوگا۔ نہیں بیٹھیں گے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ہم سردار ہیں، ہم کیسے ان مجلسوں کے اندر آئیں؟ تو یہ کہیں گے جہنم کے اندر کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو دنیا کے اندر جنہیں ہم کچھ شمار نہیں کرتے تھے، حقیر لوگ تھے، وہ کدھر ہیں؟ اب خود کہیں گے اتخذناہم سخریا، یا تو ہم نے ان کا مذاق اڑایا دنیا کے اندر، تمسخر کیا، ٹھٹھے کیے ان کے ساتھ، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھوں سے آج وہ جہنم میں اوجھل ہے۔ خود کہیں گے، اپنی زبان سے کہیں گے، دو ہی کام ہیں، ایک تو یہ کہ ہم غلط تھے دنیا کے اندر، وہ لوگ ٹھیک تھے، آج جہنم میں وہ لوگ نہیں، یا وہ لوگ بھی ناحق تھے، آج جہنم کے اندر ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، حالانکہ وہ جہنم میں ہوں گے ہی نہیں، جہنم میں ہوں گے ہی نہیں، انہوں نے مذاق بنایا تھا دنیا کے اندر مومنوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ ہو کر